اس ایپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے عروج اور الیاس بازار سے جا رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران شاہین ان کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے تم لوگوں پر آنے والی مصیبت سے جیسے دوسرے لوگوں کو دکھ ہوا ویسے مجھے بھی دکھ ہوا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ سمندر ناپسند شخص کو اسی طرح پٹکتے ہیں۔ ابھی قریب ہو تو لوٹ آؤ، مزید معصوم لوگوں کی جان مصیبت میں مت ڈالو۔ یہ سن کر الیاس اس کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے تو تم ہمیں سمندر کے لائق نہیں سمجھتے؟ انتوان نے بھی آخری بات یہی کہی تھی، مگر اس کا انجام ہم سے نہیں سمندر سے پوچھو۔ جس کے جواب میں شاہین کہتا ہے دیکھو الیاس، تم مجھے خود سے پالا پڑنے والے لومڑیوں جیسا مت سمجھو، میں ان جیسا بالکل بھی نہیں ہوں اور تمہارا خاندان دوسرا مصیبت برداشت نہیں کر پائے گا۔ یہ سن کر الیاس اس کا گریبان پکڑ لیتا ہے، لیکن عروج اسے روک کر کہتا ہے دیکھو کلچ بے کے بیٹے، ہم سمندر میں اپنے والد سے میراث میں ملنے والے جہاز میں سفر نہیں کرتے بلکہ اپنے نام و شہرت سے کرتے ہیں۔ جہاز کے مالک بننے سے پہلے دشمنوں کا مالک بننا ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ یہ سن کر شاہین کہتا ہے ٹھیک ہے پھر، مگر یہ مت بھولنا کہ معافی کا وقت گزر گیا ہے۔ اپنی جیبوں میں اونیتا کے سکے لے کر پھرنے والوں کو یہ سمندر قبول نہیں کرتا بابا عروج۔ اب تمہارے دوست بھی واضح ہیں اور دشمن بھی۔ جس کے جواب میں عروج کہتا ہے اونیتا تم اپنے پاس رکھو، سمندر میں صرف میں اور میرا حقیقی بھائی رہیں گے۔ ہم میں اپنے پنجے گاڑنے کے لیے ہمارے سروں پر منڈلانے والے پرندے یہ جان لیں کہ پہلے ان کے سر گریں گے۔ چلو کلچ بے کے بیٹے، اپنی شاہین والی طاقت دکھاؤ۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ یہاں اسحاق اپنے گھر والوں کی قبروں پر فاتحہ خوانی کر رہا ہوتا ہے اور کچھ وقت وہاں پر گزارنے کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے۔ یہاں یورگو اپنے ساتھ 2 سپاہیوں کو لے کر بازار سے جا رہا ہوتا ہے۔ سپاہی اس سے کہتا ہے آپ فکر مت کریں جناب، ہمارے ہوتے ہوئے کوئی آپ کو چھو بھی نہیں سکتا۔ یورگو کہتا ہے صرف گھر تک میرے ساتھ چلو، اس کے بعد میں چلا جاؤں گا۔ یہاں سے جانے کے بعد مجھے اسحاق تلاش کرے پھر بھی ڈھونڈ نہیں پائے گا۔ اسی دوران اسحاق وہاں پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے یورگو قاتل۔ یہ سن کر یورگو کہتا ہے تم مجھے غلط سمجھ رہے ہو اسحاق، تم سے جس کسی نے جو کہا غلط کہا ہے۔ جس کے جواب میں اسحاق کہتا ہے غلطی تو میں نے تمہیں انسان سمجھ کر کیا۔ یہ سن کر یورگو اپنے سپاہیوں سے حملے کے لیے کہتا ہے اور خود وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اسحاق ان سپاہیوں سے نمٹنے کے بعد اس کا پیچھا کرنے لگ جاتا ہے۔ تھوڑی دیر پیچھا کرنے کے بعد اسحاق اسے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے تمہارے پاس چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہیں یورگو، قبر میں بھی گئے تو مٹی تمہیں قبول نہیں کرے گی۔ یہاں خضر استاد سلیمان سے کہتا ہے اسحاق آغا کا یورگو کے بارے میں بتانے کے بعد میں نے چاروں اطراف کا جائزہ لیا کہ یورگو کہاں ہے اور آج کل کیا کر رہا ہے، مگر یورگو منظر سے غائب ہے۔ پڑوسیوں سے ہمارے آنے کا سنا تو کسی بہانے سے دکان سے نکل گیا، تب سے کسی نے اسے نہیں دیکھا۔ یہ سن کر استاد سلیمان پوچھتے ہیں اسحاق کہاں پر ہے؟ خضر کہتا ہے میں نے اسحاق آغا کو اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اگر اسحاق آغا اور یورگو آمنے سامنے آ گئے تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ یہاں اسحاق یورگو کو قبرستان لے کر آتا ہے اور کہتا ہے اس مٹی کو غور سے دیکھو، میرے معصوم بچے اور فرشتہ صفت بیوی اس کے نیچے سو رہے ہیں۔ یہ سن کر یورگو کہتا ہے تم اپنے خاندان کی قتل کی ذمہ داری مجھ پر کیسے ڈال سکتے ہو؟ تمہیں لگتا ہے کہ میرا دل پتھر کا ہے؟ اسحاق کہتا ہے تو تمہارے پاس دل بھی ہے؟ اگر دل تھا تو واضح طور پر دشمنی کرنی تھی، یا بہادروں جیسا کوئی کام کرتے، پوسیڈن جیسے قاتل کے پیچھے چھپ کر غداری نہیں کرتے۔ یہ سن کر یورگو کہتا ہے میرا اس ذلیل کے ساتھ کیا لینا دینا بھلا؟ یہاں سمندر کے کنارے ایک شخص ایک عورت سے کہتا ہے اسے کسی نے دیکھا تو نہیں؟ عورت کہتی ہے نہیں، مچھیروں کے یہاں پر لاتے ہی میں نے تمہیں خبر بھجوا دی تھی۔ جس کے جواب میں وہ شخص کہتا ہے اس کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا ضروری ہے، اسے کھڑا کریں گے ہماری طاقت میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہ سن کر وہ عورت کہتی ہے اب اسے کیمیا سے زیادہ ماورائی اور طب سے زیادہ جادو کی ضرورت ہے۔ شخص کہتا ہے چاہے شیطان کو اپنے ساتھ ملا لو لیکن اسے ٹھیک کرو۔ ناظرین وہ یہ باتیں انتوان کے بارے میں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں اسحاق یورگو سے کہتا ہے صرف اپنی بیٹی کے عروج کے ساتھ بھاگ جانے کی وجہ سے تم یہ سب کیا؟ یورگو کہتا ہے میری ضد صرف عروج سے نہیں ہے بلکہ تم سب سے ہے، میری تقدیر سے، میرا حصہ چرانے والے تمہارے باپ سے۔ اسحاق کہتا ہے تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ یورگو کہتا ہے تمہارے باپ سپاہی یعقوب آغا نے پہلے مجھ سے میدلی شہر لے لیا اور اس کے بعد میری بیٹی، تم لوگوں کی والدہ خدیجہ جس کا پرانا نام کیترینا تھا، کیا تم جانتے ہو وہ میری محبت تھی، مگر اس کے والد کا خیال تھا کہ مدلی کو فتح کرنے والے کو اپنی بیٹی دینا ایک رومی لڑکے کو دینے سے بہتر ہے۔ جس کے جواب میں اسحاق کہتا ہے میرے نانا سمجھ گئے تھے کہ تم ایک ذلیل انسان ہو۔ اس کے بعد اسحاق اس کا گلا گھونٹنے لگ جاتا ہے۔
لیکن یورگو کسی طرح سے وہاں سے ایک پتھر اٹھا کر اسحاق کے سر پر مار دیتا ہے۔ اس کے بعد یورگو وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ یہاں ایک شخص اسی ڈاکو کے پاس سونا لے کر آتا ہے اور ایک سپاہی اس ڈاکو کے کان میں کچھ کہتا ہے، جسے سننے کے بعد وہ ڈاکو کہتا ہے یعنی ابو محمد نامی یہ عرب اتنا قیمتی ہے؟ جس کے جواب میں وہ شخص کہتا ہے اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے، جب تم اسے ہمارے حوالے کرو گے تو اور زیادہ سونا پاؤ گے۔ یہ سن کر وہ ڈاکو کہتا ہے اتنے سونے کے لیے میں تو سلطان کو بھی اغوا کر لوں۔ یہاں عروج اپنے گھر میں نماز ادا کر رہا ہوتا ہے اور نماز کے بعد وہ دعا مانگتا ہے جس میں وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے بڑی مشکل امتحان میں ڈالا ہے، ایک طرف خوشی کا سما اور دوسری طرف ماتم۔ میرے آدھے دل میں بچے کی پیدائش کی خوشی ہے اور باقی آدھے دل میں آغا کا گھرانہ۔ جیسے آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کے حلقے کو پھولوں کا گہوارہ بنا دیا، ویسے ہی میرے باقی دل کو بھی پھولوں کا گہوارہ بنا دے۔ اسحاق آغا کے دل کو چین عطا فرما دے۔ اسی دوران الیاس بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور یہ سب سن لیتا ہے۔ یہاں اسحاق اپنے گھر میں بیٹھا ہوتا ہے۔ اسی دوران خضر بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے آپ کیسے ہو آغا؟ اسحاق کہتا ہے میں کیسا ہوں گا، میں قبرستان گیا تھا، وہ لوگ زمین کے نیچے زندہ ہیں اور میں زمین کے اوپر مردہ ہوں۔ خضر کہتا ہے آپ کے کندھے پر یہ خون کیسا ہے؟ اسحاق کہتا ہے میرے دماغ میں کچھ چپکا ہوا تھا، میں نے وہ اتار کر پھینکنے کی کوشش کی، شاید اسی کا اثر ہے۔ تم نے کیوں نہیں بتایا کہ یورگو ہمارے آنے سے ہی منظر سے غائب ہو گیا تھا؟ جس کے جواب میں خضر کہتا ہے میں نہیں چاہتا تھا کہ اتنی مصیبتوں کے درمیان ایک اور مصیبت کھڑی ہو جائے۔ اسحاق کہتا ہے ایک بھائی مصیبت بھیجتا ہے اور زخمی کرتا ہے اور دوسرا بچانے کی کوشش کر کے زخمی کرتا ہے، ایسے بھائیوں کے ہوتے ہوئے زخمی ہونے کے لیے دشمنوں کی کیسی ضرورت؟ خضر کہتا ہے یورگو مارا گیا؟ اسحاق کہتا ہے نہیں، وہ فی الحال بھاگ گیا ہے۔ یہاں عروج اور الیاس گھر میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، جس کے بعد الیاس عروج سے کہتا ہے آغا مجھے اجازت ہے، حسن کے پاس چلتا ہوں۔ عروج کہتا ہے ٹھیک ہے، سلامتی کے ساتھ جاؤ۔ الیاس کے جانے کے بعد وہ آپس میں باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہاں ہروزجو اور الیاس ایک اکھاڑے میں آ جاتے ہیں۔ ہروزجو الیاس سے پوچھتا ہے تم مجھے زبردستی یہاں پر کیوں لے کر آئے ہو؟ میں نے ریسلنگ سے توبہ کر لی ہے۔ الیاس کہتا ہے میں یہاں پیسے کے لیے لڑنے نہیں آیا۔ ہروزجو اسے لڑنے سے منع کرتا ہے اور کافی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن الیاس پھر بھی اکھاڑے میں آ جاتا ہے اور وہاں جا کر سوچتا ہے شاید اسحاق آغا کو پیش آنے والی مصیبت کا سبب میں ہوں، سمندری ڈاکوؤں کی وجہ سے میرا گھرانہ ختم ہو گیا۔ ناظرین، اسحاق کے گھر والوں کی موت کا ذمہ دار الیاس خود کو سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ ایک شخص سے لڑنا شروع کر دیتا ہے، اسے 2-4 گھوسے مارنے کے بعد کہتا ہے شاباش مجھے مارو مارو میرے بھائی مجھے مارو، اور جان بوجھ کر مار کھا رہا ہوتا ہے۔ یہاں ابو محمد سمندر میں ایک کشتی میں موجود ہوتا ہے اور ستاروں کی طرف دیکھ کر کچھ اندازے لگا رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران اس کے پاس ڈاکو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں تم آسمان کی طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ ابو محمد کہتا ہے میں حساب لگا رہا ہوں، دیکھ نہیں رہے؟ آپ لوگ اس وقت یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ ڈاکو کہتا ہے ہم اپنے نصیب کی تلاش میں آئے ہیں، آپ سمندر میں کیسا حساب لگا رہے ہیں؟ جس کے جواب میں ابو محمد کہتا ہے آسمان کے نظارے کے لیے سب سے بہترین مقام سمندر ہے، انسان جتنا دور ہوتا جاتا ہے ستارے اتنے زیادہ چمکتے ہیں۔ اس کی باتیں سن کر ڈاکو اس پر حملہ کر دیتے ہیں اور تھوڑا مقابلہ کرنے کے بعد وہ اسے اغوا کر کے لے جاتے ہیں۔ یہاں پیترو جوانی کے پاس آ جاتا ہے۔ جوانی اس سے کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں کہ میں نے کوئی غداری نہیں کی۔ پیترو کہتا ہے مجھے تم پر یقین ہے جوانی، رات کو پر غصہ مت ہونا، یہ اپنا کام کر رہا تھا، ہم تمہارے ساتھ کبھی ایسا نہیں چاہتے تھے۔ اور آخر میں پیترو اسے کہتا ہے مجھے تمہاری ضرورت ہے، یہ کہہ کر وہ اسے وہاں سے لے جاتا ہے۔ اگلے دن کچھ عثمانی سپاہی ابو محمد کی کشتی کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں۔ جائزہ لینے کے بعد ان کا سربراہ کہتا ہے ابو محمد جیسے اپنے حال میں مست رہنے والے انجینئر پر نظر رکھنے اور اسے اغوا کرنے والے کون ہیں؟ تلاش کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ سپاہی کہتا ہے کوئی گواہ نہیں ملا، واقعہ سمندر کے بیچوں بیچ پیش آیا، ہم اسے کیسے تلاش کریں گے جناب؟ جس کے جواب میں وہ کہتا ہے اگر سمندر میں ہونے والے حادثات کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے تو سمندر کی زبان سمجھنے والے کو تلاش کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سرگوشیوں کا تعاقب کر کے ابو محمد تک پہنچ جائے۔ یہاں عروج اور الیاس ایزابیل کے پاس آ جاتے ہیں اور اس سے کام کے بارے میں پوچھتے ہیں، جس کے جواب میں ایزابیل کہتی ہے کوئی کام نہیں ہے۔ الیاس کہتا ہے کیا تم لوگ ہوٹل بند کر رہے ہو یا پھر اونیتا خسارے کا شکار ہو گئی ہے؟ ایزابیل کہتی ہے کام ہے مگر آپ لوگوں کو نہیں دیا جائے گا، یہاں نئے نظام کی بنیاد رکھی جا رہی ہے،
جس کے جواب میں الیاس کہتا ہے کیا نئے نظام میں ہمیں نہ دیے جانے والے کام جعفر کو دیے جائیں گے؟ ایزابیل کہتی ہے ہاں، جس کے جواب میں الیاس کہتا ہے آغا رئیس، یہاں اگر کام خراب ہو گیا ہے تو ہمیں اپنا نصیب کسی اور جگہ تلاش کرنا پڑے گا، آخر ہم سمندری لوگ ہیں، جہاں جال پھینکیں گے وہاں مچھلی ہوگی۔ ناظرین محترم، یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے۔